بھی گئے ارن کو واپس نہیں آیا، جو بھی گئے ارن کو واپس نہیں آیا، رو کے بولی زینب
شبیر سے کردار بنا کر اٹھو فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح قید خانے میں اندھیرا قید خانے میں اندھیرا اس میں ایک چھوٹی سی بچی کا جنازہ ہوگا وہ سکینہ جسے سینے پہ سلاتے تھے حسین وہ سکینہ جسے سینے پہ سلاتے تھے حسین کیا خبر تھی کہ تماچے اسے کھانا ہوگا کیا خبر تھی کہ تماچے اسے کھانا ہوگا بیڑیاں پاؤں میں ہاتھوں پہ بہن کا لاشا بیڑیاں پاؤں میں ہاتھوں پہ بہن کا لاشا سوچو کس طرح سے عابد نے اٹھایا ہوگا پوچھتی رہتی تھی زینب سے سکینہ پیغام پوچھتی رہتی تھی زینب سے سکینہ پیغام کیا وطن لوٹ کے ہم کو کبھی جانا ہوگا کیا وطن لوٹ کے ہم کو کبھی
سخی رک ابھی میرا آتا ہوگا اے سخی رک ابھی میرا آتا ہوگا.
کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، نوکے سنا پہ لے گئے قرآن ساتھ ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے، نوکے سنا پہ لے گئے قرآن ساتھ ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے، اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، کعبے سے یہ زمین ملا دی حسین نے، اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، کعبے سے یہ زمین ملا دی حسین نے، کعبے سے یہ زمین ملا دی حسین نے. ایک صلوات بھیجے بر محمد والے محمد.
یا علی اس بات
بات کے لیے مصروف قرار دیا کہ قلب قرآن میں قلب کائنات کا تذکرہ کیا جائے، اس لیے کہ قرآن کے دل کو یاسین کہتے ہیں اور کائنات کے دل کو امام کہتے ہیں۔ صلوات یہ بات کوئی لفاظی نہیں ہے یا خطابت نہیں ہے کہ کائنات کے دل کو امام کہتے ہیں، بلکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق شاگردوں میں ایک نام بڑا زبردست مشہور ہے، جناب حشام ابن حکم۔ یقینی طور پر آپ نے ان کا تذکرہ ضرور سنا ہوگا۔ جناب حشام ابن حکم امام صادق کے شاگردوں میں، حالانکہ یہ بات یہاں کثرت سے بزرگ تشریف فرما ہے، یہ بہترین علماء اور خطباء کو سماعت فرماتے رہتے ہیں، لہذا میں تو ان کے سامنے صرف ایک سبق سنانے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تصدیق کی منازل میں ہے۔ بہرحال کہ جب ہم ائمہ طاہرین کی شاگردوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ذہن میں جو تصویر آتی ہے وہ یہ کہ کم سے کم کوئی ایک ایسا شخص تو ہوگا کہ جس کی عمر 35-40 سال ہو گئی ہو، کچھ بال داڑھی کے اور سر کے کچھ کچے پکے سفید و کالے ہو گئے ہوں، اس لیے کہ امام سے پڑھنے والا تو کم از کم اتنی ہی عمر کا ہوگا۔ لیکن عزیزوں، اگر ان کی بزم میں بیٹھنے والوں میں ہم مومن طاق کا تذکرہ کریں یا محمد ابن مسلم کا ذکر کریں یا زرارہ ابن اعین کا تذکرہ کریں یا ان کے بھائی کا ذکر کریں، تو یہ تو اس ٹائپ کے لوگ تھے۔ مگر میں نے جو نام آپ کے سامنے جناب حشام ابن حکم کے لیا، حشام ابن حکم کا عالم یہ ہے کہ آپ انہیں نوجوان بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی حشام ابن حکم کی کم سنی اور کم عمری کا عالم یہ ہے کہ حشام کو نوجوان بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی بالکل اتنے کم سن تھے حشام کے، بالکل ایک لڑکا، ایسا لڑکا کہ جس کی داڑھی اور مونچھیں بھی نہیں آئی ہیں، اور وہ امام کی بارگاہ میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے۔ ایک بات تو کم از کم حشام کی حاضری نے بزم امام جعفر صادق میں یہ ثابت کر دی امام کی بارگاہ میں عمر کا قید نہیں ہے، ظرف کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اور فرما رہے ہیں اگر ظرف کمال کا ہے تو پھر یہاں عطا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑا کمال ہے کہ جہاں مومن طاق جیسے موجود ہیں، جہاں محمد ابن مسلم جیسے موجود ہیں، جہاں جناب زرارہ ابن اعین جیسے ہیں، وہی حشام ابن حکم بھی ہیں۔ حالانکہ ان کے بڑے کام ہیں، محمد ابن مسلم کے اوپر تقریر ہو، پوری تقریر محمد ابن مسلم پر ہو کہ کتنی عظیم چیز ہے جناب زرارہ۔ یعنی ایک بات عرض کر دوں تاکہ کم از کم اہمیت واضح ہو جائے کہ آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر زرارہ نہ ہوتے تو ہمارے والد کی حدیثیں تلف ہو جاتی، یعنی امام محمد باقر کی حدیثیں جو تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اگر جناب زرارہ نہ ہوتے۔ تو ایسے ایسے لوگ مومن طاق، کیا غضب، کیا حاضر جواب تھے۔ کسی نے آ کے جناب مومن طاق سے کہا کہ ہمیں کچھ پیسے قرض دے دو۔ اچھا، یہ قرض ورض کا معاملہ تو بالکل فطری طور پر عام سماجی بات ہے، لیکن اس نے اسی بات کے حوالے سے عقائد تشیع پر طنز کیا۔ اس نے کہا کہ تم ہمیں قرض دے دو اور ہم تمہیں قرض واپس کر دیں گے، اور اگر ہم تمہیں قرض واپس بھی نہ کریں تو تم تو شیعہ ہو اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی نے کسی سے قرض لیا ہو اور وہ اسے واپس نہ کرے تو محشر میں اس سے واپس لیا جائے گا۔ تو اس نے اس عقیدے پر حملہ کیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ تم محشر میں قرض واپس لو گے اور اگر یہاں نہ لے سکو تو ہم تمہیں محشر میں ہم سے واپس لے لینا۔ اب آپ بتائیے کہ اس طرز کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ کیا غضب کا جواب حضرت مومن طاق نے دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ تو بالکل مستند ہے، ایسے ہی ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی کسی کا باقی دار ہے اور قرضدار ہے، وہ اس دنیا میں ادا نہ کرے تو محشر میں ادا ہو جائے گا، اور ہم تمہیں قرض دینے پر تیار بھی ہیں۔ مگر یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ ہم تو محشر میں قرض لینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ محشر میں تم انسانوں کی شکل ہی میں نظر آؤ۔ بیٹھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم محشر میں انسانیت کی شکل میں نظر آؤ۔ خاموش ہو گئے تو ایسے حاضر جواب۔ لیکن عزیزوں، میں نے یہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے بلا وجہ نہیں عرض کی۔ ایسے عظیم ترین لوگوں کے ہونے کے باوجود جب کبھی مناظرے کا موقع آتا تھا، جب کبھی بحث و مباحثے کی بات آتی تھی، جب کہیں دلیلیں دینے کا مسئلہ ہوتا تھا، تو آپ کے چھٹے امام نہ مومن طاق کو بیچتے تھے، نہ زرارہ کو بیچتے تھے، نہ محمد ابن مسلم کو بیچتے تھے، وہیں اس کم سن حضرت حشام ابن حکم کو بھیجا جاتا تھا، اور حشام جا کے مناظرہ کرتے تھے اور مناظرہ کر کے جیتتے تھے اور آتے تھے، اور جب آتے تھے تو امام اپنی بز میں کہتے تھے حشام وہ جو دلیلیں وہاں دے کے آئے ہو وہ یہاں سناؤ۔ یہ
کہ صاحب ہم مناظرہ نہیں سنتے. ایک بات سمجھنے کی ہے, بزرگ بیٹھے ہیں, اگر یہ محسوس کریں تو شاید دعاؤں میں یاد رکھیں کہ مناظرہ کہتے ہیں کسے؟ بھائی مناظرہ کہتے ہیں نظریے کے ایکسچینج کو. اور ہمارے مناظرہ کہتے ہیں نظریے کے اپنے پوائنٹ آف ویو کے ایکسچینج کو, تبادلہ خیال کو, نظریے کے تبدیل کرنے کو, یعنی بیان کرنے کو. ہم نے اپنا نظریہ بیان کیا, آپ نے اپنا نظریہ بیان کیا, تو اسی کو کہتے ہیں مناظرہ. اب ایک جملہ ہے سمجھنے کے لائق کہ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کا اپنا کوئی نظریہ ہو. آپ غور فرما رہے ہیں, بھائی مناظرہ وہی کرے کہ جس کا اپنا کوئی نظریہ, اور جس کی خود پوری زندگی خود ہی دوسروں کے نظریے کی بیداغی پر گزر گئی ہے, وہ اپنا نظریہ کیا قائم کرے گا. صلوات پڑھیں بر محمد. تو جناب حسان ابن حکم کو امام بھیجتے تھے, وہ کہتے تھے جا اور جا کے مشاہدہ کو مناظرہ کرو. وہاں سے آتے تھے اور سنتے تھے, اور امام کہتے تھے وہ دلیلیں جو دے کے آئے وہاں سناؤ, یا خوش ہوتے تھے. یہی حسان ابن حکم ہے. ایک دن ایک بصرے کا ایک شخص تھا, عالم آیا ہوا تھا, وہ فاسق العقیدہ تھا, عقیدے کا قائل نہیں تھا امامت کے عقیدے پر. اور حسام کہنے لگے مولا ایک آدمی ہے, وہ عقیدے امامت پر یقین نہیں رکھتا, بصرہ میں آیا ہوا ہے, اگر آپ ہمیں اجازت دیجیے تو ہم جا کے اس سے ملاقات کر لیں. امام نے فرمایا ہاں بالکل جاؤ. یہ کہہ کے اجازت لے کے چلے. حسام بصرے میں آئے, دیکھا کہ جامع مسجد میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد 2-4 لوگ جمع ہیں. اس طرح کے لوگوں کو 2-4 بیتوکے تو مل ہی جاتے ہیں. وہ بیٹھا ہوا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا. حشام کو کی کمسن تھے, تو انہوں نے ہاتھ جوڑا کہ حضور آپ ہمیں اپنی شاگردی میں قبول کر لی. اس نے کہا ہاں بیٹھو, کیوں نہیں. بیٹھ گئے. شام میں تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. پھر جب ٹھیک ٹھاک یعنی اتنا ٹائم ہو گیا کہ کچھ کہا جا سکے, یعنی دونوں کمفرٹ زون میں آ گئے, تو ہاتھ جوڑ کے اس نے حشام کہنے لگے کہ حضور میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اجازت ہے. اس نے کہا ہاں بھائی شاگرد تو اتنا تو مت ہی پوچھو. آپ کو معلوم ہے کیا سوال کیا حشام؟ حشام کہنے لگے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ اور کیا حشام نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ بس جیسے ہی کہا آنکھیں ہیں تو وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا یہ کون سا بےہودہ سوال تم نے کیا؟ اس نے کہا بھی حضور سوال ایسا ہی ہے, اگر آپ کو جواب دینے کو دل چاہے تو جبر نہیں زبردستی پوچھو. پھر انہوں نے یہ سوال دہرایا, آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہیں. کیا کرتے ہو آنکھوں سے؟ نے کہا آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اب ایک ایک اعضاء کا تذکرہ شروع کیا. شام نے کان ہیں, کانوں سے کیا کرتے ہو؟ زبان ہے, زبان سے کیا کرتے ہو؟ دماغ ہے, دماغ سے کیا کرتے ہو؟ اور وہ ہر سوال کا جواب بڑی سنجیدگی کے ساتھ, بڑے حوصلے کے ساتھ دیتا جاتا تھا کہ آنکھوں سے یہ کرتا ہوں, کانوں سے یہ کرتا ہوں, زبان سے یہ کرتا ہوں, دماغ سے یہ کرتا ہوں. آخر میں شام نے پوچھا تمہارے پاس دل بھی ہے؟ تو اس نے کہا دل بھی ہے. دل سے کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھتا تو آنکھوں سے ہوں, سنتا تو کانوں سے ہوں, بولتا تو زبان سے ہوں, اور سوچتا دماغ سے ہوں, لیکن اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر دل کی بارگاہ میں رکھتا ہوں, اور اگر دل اجازت دیتا ہے تو عمل کرتا ہوں, اور اگر نہیں اجازت دیتا تو پھر چھوڑ دیتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں یہ بات تو سبھی سمجھ سکتے ہیں. اکثر آپ نے یہ جملہ خود بھی کہا ہوگا, صاحب دل نہیں چاہا تھا یہ کام کرنے کو, دل نے چاہا تھا یہ کام کیا. تو اس نے کہا اگر دل چاہتا ہے تو عمل کرتا ہوں, دل نہیں چاہتا تو چھوڑ دیتا ہوں. شام نے کہا کہ کیا آپ عجیب آدمی نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں اور سوچتے دماغ سے ہیں, اور عمل کہتے ہیں دل کے کہنے پر. بس جیسے ہی اس نے یہ حسام نے کہا کہ دل کے کہنے پر عمل کیوں کرتے ہو, تو اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. اس نے کہا اصل میں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو دل ہے یہ اصل میں سارا کنٹرول اسی دل کے پاس ہے. آنکھیں دل کی وجہ سے دیکھتی ہیں, زبان دل کی وجہ سے بولتی ہے, کان دل کی وجہ سے سنتے ہیں. اور تم سمجھاتے سمجھاتے ایک لفظ اس عالم کی زبان پر آیا. اس نے کہا اصل میں اللہ نے ہمارے اس دل کو ہمارے جسم کا امام بنایا ہے. اور کیا آپ نے جیسے ہی لفظ امام زبان پر آیا, حشام کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں تمہیں بصرے سے مدینے یہی بتانے کے لیے آیا ہوں, جب اللہ اتنے سے جسم کو بغیر امام نہیں چھوڑتا تو اتنی بڑی کائنات کو بغیر امام کیسے چھوڑتا؟ تو حشام ابن حکم کے ذریعے, امام صادق کے ذریعے سے حشام ابن حکم نے یہ بات کہی کہ جو حیثیت ہمارے جسم میں دل کی ہے وہی حیثیت کائنات میں امام کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں ہیں مگر دیکھ رہی ہیں تو دل کی وجہ سے, کان ہیں مگر سن رہے ہیں تو دل کی وجہ سے, زبان ہے مگر بول رہی ہے تو دل کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دماغ ہے تو مگر سوچ رہا ہے تو دل کی وجہ سے. اگر اس دل کی دھڑکنیں تمام ہو جائیں تو آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہے, زبان بولنے کے قابل نہ رہے, ذہن سوچنے کے قابل نہ رہے. حالانکہ نظر نہیں آتا, پردہ باطن میں چھپا ہوا دل ہے مگر اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کان سن رہے ہیں, زبان بول رہی ہے. بس یہی
رہا ہے، چاند چمک رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کی دھڑکن تمام ہو جائے تو انسان باقی نہ رہے، اور امام نہ ہو تو کائنات باقی نہ رہے۔ صلوات پڑھیں اور محمد صلوات پڑھو تو سب مل کے بر محمد۔ آپ غور فرمائیں تو امامت کا جو مسئلہ ہے قبلہ یہی، الحمدللہ خدا کا شکر ہے۔ صاحب یہ شیعہ یہ امامت تو بہت زور دیتے ہیں۔ میں ان بزرگوں کی پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ایک بات کہوں، الحمدللہ ہم امامت پر زور دیتے تھے، دیتے ہیں اور دیتے رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امامت اصل میں توحید کی ڈیفینسو لائن ہے۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا جو بات میں عرض کر رہا ہوں، امامت توحید کی ڈیفینسو لائن، امامت رسالت کی ڈیفینسو لائن ہے۔ اور اگر کسی کو دلیل چاہیے تو یہاں مجلس میں نا ذرا سے ادھر ادھر جا کے ذرا سے کسی کے نظریات تقریر میں سنیں یا کتابوں میں پڑھے تو آپ کو معلوم ہو جو امامت کو نہیں مانتا ان کے یہاں توحید کا کیا حال ہے، جو رسالت کو نہیں مانتا ان کے یہاں توحید کا کیا حال ہے۔ اس دنیا میں سب سے اچھی توحید اگر کسی کے پاس ہے تو ہمارے پاس، اس لیے کہ ہمارے پاس پاسبان توحید امام موجود ہے۔ اگر سب سے اچھی رسالت کسی کے پاس ہے تو ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس باب رسالت امام موجود ہے۔ انہوں نے توحید کو امام سے ہٹ کے سمجھا۔ اب ایک جملہ بڑا نازک ہے اگر آپ محسوس کریں کہ جن لوگوں نے توحید کو امامت کے بغیر سمجھا ان کے یہاں توحید کے عالم میں منظر یہ نظر آیا کہ خدا کو تخت پر بیٹھا ہوا دکھایا گیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ صاحب ان کا نظریہ ہے کہ اللہ روز محشر تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا، کہیں دیکھیے وہ کہتے ہیں بالکل نوجوان ہے، بالکل ینگ، کہیں اللہ موٹا تازہ ہے، ضعیف، کہیں اللہ ادھیڑ عمر کا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ اللہ ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر بزرگی بھی ہے، جوانی بھی ہے، بچپنا بھی ہے، اور بعض لوگوں نے تو قیامت ہی کر دی۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اس قدر ہے کہ جب وہ پہلو بدلتا ہے تو تخت چرچرانے لگتا ہے۔ اور نہ صرف یہاں پر بات تمام ہوئی بلکہ اور قیامت کر دی کہ اس کی ٹانگ میں وہ تیر بھی لگا ہوا ہے جو نمرود نے مار دیا تھا۔ اور یہی پر قیامت نہیں کی بلکہ اور آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ میدان محشر میں جب اللہ سارے لوگوں کو بخش دے گا تو پھر اب جہنم کہے گا میرا کیا ہوگا، تو وہ اپنی وہی ٹانگ جہنم میں داخل کر دے گا۔ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ خدا کی قسم ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کا تذکرہ نہیں، کسی مولوی کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے بغیر مال خدا کھائے ہوئے پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ آپ جہنم کیا ہو رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مال خدا کھائے ہوئے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ عجیب عالم ہے۔ تو یہ کہاں ہے توحید؟ یہ وہاں ہے جہاں امامت نہیں، یہ کہاں توحید ہے؟ یہ وہاں جہاں علی نہیں۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ وہ توحید ہے کہ جہاں علی ولی اللہ نہیں۔ لیکن جہاں اول توحید کے بعد دوسرے نمبر پر عدل ہے، تیسرے نمبر پر نبوت کے بعد چوتھے نمبر پر امامت ہے، وہاں توحید کا عالم کیا؟ وہاں توحید کا عالم یہ کہ جناب امیر فرما رہے ہیں جس نے اپنے رب کو نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ یا من دل علی ذاتہ لذاتہ، اے وہ کہ جو اپنی ذات پر خود ضلالت کرتا ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ جناب صادق آل محمد تشریف فرما ہے، اور آیا ایک شخص جو پہلے فاسق العقیدہ تھا، بعد میں امام نے اس کی ہدایت کی، عجیب عالم ہے اس کا۔ ابل جناب صادق آل محمد کے سامنے ابن ابل اوجا، بہت توجہ کے ساتھ سنی، جناب صادق آل محمد کے سامنے ابن ابل اوجا نام کا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ فرزند رسول ہمیں بتائیے کہ اللہ کیسا ہے، ہمیں اللہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اب یہ وہ توحید ہے جو پاسبان توحید کی زبانی بیان ہو رہی ہے۔ اب آپ اس کو اگر گہرے دل کی گہرائیوں سے محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا لطف کہاں ہے اور محمد رسول اللہ کہنے کا مزہ کہاں ہے۔ ابن ابل اوجا نے جب امام سے کہا کہ مولا میں اللہ کے بارے میں کچھ بتائیے تو امام نے اسے غور سے دیکھا اور فرمانے لگے واہ ہو تجھ پر ابل اوجا، کیا تو خود اپنے وجود کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تجھے آدم سے وجود کتنے عطا کیا؟ کیا تجھے نہیں دیکھا کہ تجھے بھوک میں کھانا کس نے کھلایا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تجھے بیماری سے راحت کس نے عطا کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تجھے پریشانیوں سے آسانی کس نے عطا کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تجھے مرض میں شفا کس نے عطا کی؟ پھر امام نے فرمایا کہ بھوک اور بھوک کے بعد شکم کی سیری اور شکم سیری کے بعد پھر بھوک لگنا، عدم سے وجود اور وجود سے پھر عدم،
مرض سے صحت، صحت سے پھر مرض، مشکل سے آسانی، آسانی سے پھر مشکل. یہ جو سرکل چل رہا ہے، اگر کوئی خدا ہے ہی نہیں تو پھر کس کی بنیاد پر چل رہا ہے؟ یہ کس کی وجہ سے یہ تغیرات ہو رہے ہیں؟ یہ کس کی وجہ سے کائنات آگے بڑھ رہی ہے؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ ابن ابو الاوجاع کے سامنے امام جعفر صادق نے اس کی اپنے وجود کے اندر، آپ خدا کی قسم انسان اگر محسوس کرے تو جناب امیر نے فرمایا کہ اگر اپنے نفس کو پہچان لیا، نفس کا مطلب ہے خود اپنے آپ کو، انشاءاللہ کسی مجلس میں نفس پر تفصیل سے بات کریں گے. نفس کا مطلب ہے انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یعنی ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر. اب یہ بے غیرتی نہیں تو پھر کیا ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے اللہ کو پہچان سکتے ہیں تو پھر عین اللہ کے ذریعے اللہ کو کیوں نہیں پہچان سکتے؟ جب ہم اپنی زبان کو دیکھ کے اللہ کو پہچان سکتے ہیں تو پھر لسان اللہ کے ذریعے اللہ کو کیوں نہیں پہچان سکتے؟ اب اسے کیا کیجئے کہ جب ہم اپنے نفس کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر نفس اللہ کے ذریعے اللہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ تو پیغمبر نے اس نے ابن ابو الاوجاع کہتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام ہمارے سامنے ہمارے وجود کے اندر ہمیں خدا کو ثابت کر رہے تھے. جملہ سنیں کہ ہمارا نہیں، نہ کسی لفاظی، نہ کوئی خطیب. جا کے دیکھیں جناب شیخ کلینی نے اصول کافی میں اس منظر کو بیان کیا. یہ مجمع کیسے سنے گا کہ جناب صادق آل محمد ابن ابو الاوجاع کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے وجود الہی پر بات کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ امام میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے وجود کے اندر خدا کا وجود ثابت کر رہے تھے اور مجھ پر اتنی ہیبت طاری تھی کہ امام کے کسی ایک جملے سے انکار کرنا ممکن نہیں تھا. بس میں امام کی باتوں کی تصدیق کرتا جاتا تھا اور سنتا جاتا تھا. وہ کہتا ہے اتنی ہیبت طاری ہو گئی تھی صادق آل محمد کی گفتگو سے کہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد میرے اور امام کے درمیان خدا ظاہر ہو جائے گا. کچھ غور کیا آپ نے؟ میرے اور امام کے درمیان خدا ظاہر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام اتنا خوبصورت تھا کہ خدا کے وجود ظاہری کا احساس ہونے لگا. آپ سوچئے جب کلام اتنا خوبصورت ہے تو کردار کتنا خوبصورت ہوگا. صلوات پڑھنے پر محمد والا. نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے سلوات. توحید کا مطلب، اور پھر بات جب توحید سے ہٹ کے نبوت تک آتی. اور پھر مثلا ایک بات اور عرض کرتا ہوں اسی سلسلے میں تاکہ باقاعدہ خاکہ تیار ہو جائے کہ یہ ابن ابو الاوجاع یہ ہدایت یافتہ ہو گیا، سمجھنے والا، سوچنے والا آدمی، لیکن مسلمانوں کو قرآن کی آیتیں سنائی جا سکتی ہیں، حدیث پیغمبر سنائی جا سکتی. اب اگر کوئی ایسا آدمی آئے مثلا یہودی ہو تو اسے قرآن کی آیتوں سے کیا فرق پڑے؟ اس لیے کہ قرآن کو مانتے ہی. عیسائی آئے تو اس کے سامنے قرآن کی آیتوں سے کیا فائدہ؟ پیغمبر کی حدیثیں تھوڑی سنائی جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی پر حجت تورات سے قائم ہوگی، ایسا ہی تو ہے. عیسائی پر حجت انجیل سے قائم ہوگی. لیکن اگر کوئی بغیر کسی مذہب والا ایسا آدمی آئے تو تحریہ جو کسی مذہبی کو نہیں مانتا تو نہ تو اس پر تورات سے حجت قائم ہو سکتی ہے، نہ اس پر انجیل سے حجت قائم ہو سکتی ہے، نہ اس پر زبور سے حجت قائم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے قرآن کسی کام کا ہے اور نہ ہی اس کے لیے حدیث. اب اسے کیسے سمجھایا جائے؟ اسی لیے اللہ امام کو حکیم بناتا ہے. یہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ اسی لیے امام کو حکیم بناتا ہے، امام صاحب حکمت ہوتا. اب ایک دہریہ ہے ابن ابو الاوجاع کے سامنے تو امام نے کہہ دیا. اب ایک دہریہ ہے، دہریہ کا مطلب ہے کسی مذہبی کو نہیں مانتا اور وہاں کے امام صادق سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں بتائیے، اللہ ہے تو کیسے مان لیں کہ اللہ ہے؟ اب اگر اسے قرآن کی حدیث سے سنا، آیات سنا ہے تو ماننے پر تیار نہیں. حدیث کسی کام کی نہیں، تورات کی باتیں اس کے لیے کسی کام کی نہیں، زبور سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب اس پر اللہ کی حجت کیسے ثابت ہو؟ تو امام نے اسے غور سے دیکھا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے. امام نے اسے غور سے دیکھا اور غور سے دیکھنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ کیا تو نے کبھی دریا کا سفر نہیں کیا؟ دریا یعنی سمندر کا سفر نہیں کیا. یہ ہے حکمت. امام سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس نے کہاں سفر کیا ہے، کہاں سفر نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا وجود کتنے سلبوں سے ہوتا ہوا آیا، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ جب ان کے گھرانے کی تلواریں یہ حیثیت و خاصیت رکھتی ہیں تو پھر یہ تو مطلق نور خدا ہے، لہذا ان کی شان کیا. امام نے پوچھا کہ تو نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ اس نے ذرا سے توقف کیا. اس نے کہا کیا. امام نے فرمایا کہ جب تم نے سمندر میں کیا تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ تیری کشتی
طوفان سے ٹکرائی ہو؟ اب امام سے بہتر کون جانتا ہے بھائی؟ سلمان فارسی کا واقعہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ سینکڑوں برس کے بعد جناب امیر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کیا ہوا، اور شیر نے گھیرا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور آج امام اس سے پوچھ رہے ہیں تیری کشتی کبھی طوفان سے ٹکرائی؟ اس نے کہا ہاں ٹکرائی۔ اور میں پھر کیا وہ ٹوٹ گئی؟ اس نے کہا ٹوٹ گئی۔ اب یہ منظر معلوم ہوتا ہے کہ امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کشتی ٹکرائی، وہ ٹوٹی اور وہ ڈوبنے لگا۔ امام اسے دیکھتے جاتے ہیں اور پوچھتے جاتے ہیں، وہ یس کے علاوہ نو کہنے کی پوزیشن ہی میں نہیں۔ ہوا ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ پھر امام نے فرمایا اچھا جب بتا کہ جب تیری کشتی طوفان سے ٹکرا کے ٹوٹ گئی اور تو ڈوبنے لگا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا ہونا کیا تھا، بس جیسے ہی تو کشتی طوفان سے ٹکرا کے ٹوٹی بس ہمیں اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ ختم ہو گیا قصہ تمام، اب کیا ہونا؟ اب امام نے اس سے پوچھا، اسے کہتے ہیں حکمت۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ جب تیری کشتی طوفان سے ٹکرا کے ٹوٹ گئی اور بچنے کی کوئی امید تجھے نظر نہیں آئی تو پھر کیا تیرے دل میں کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی تھی کہ کوئی طاقت ہے ابھی بھی جو بچا سکتی ہے؟ تو ذرا سا یہ چپ ہوا، اس لیے کہ یہ بالکل دل کے اندر گہرائی کی بات تھی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور کہنے لگا ہاں تھا تو ایسا کہ جب ہماری کشتی طوفان سے ٹکرا کے ٹوٹ گئی اور کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا اور ڈوبنے کا یقین اور موت ہمارے سامنے تھی، اس وقت دل کے کسی کونے سے آواز آ رہی تھی کہ ایک طاقت ابھی ہے جو بچا سکتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اسی طاقت کو خدا کہتے ہیں۔ اور کیا آپ نے اسی طاقت کو خدا کہتے ہیں۔ یہ جو طاقت دل کے آخری کونے سے آ رہی ہے، اب آپ بتائیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا لطف ان کی محبت ہی میں تو ہے کہ جو دہریوں کو بھی خدا کا وجود ان کے وجود کے اندر دکھا دیں۔ اور کیا فائدہ ایسے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو جنہیں بولتے ہوئے علی قرآن میں نظر آئے اور جنہیں قرآن میں علی نظر نہ آئے، جنہیں حدیث پیغمبر سمجھ میں نہ آئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید و یا رسالت بغیر امامت کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے شاید پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معرفت کے دائرے اتنے محدود ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اس پر لازم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کہے، اور جو محمد رسول اللہ کہے اس پر لازم ہے کہ علی ولی اللہ کہے، تاکہ توحید بھی باقی رہے، رسالت کا عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کہ نہ تو توحید بغیر امامت کے سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ ہی رسالت۔ یہ تو ابتدائی منزل ہیں، وگرنہ تو بات بہت دور تک جائے گی کہ توحید ثابت ہی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک امامت کو یقین نہ کرے۔ امام کائنات عالم و آدم کی وہ ہستی ہے کہ اللہ نے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک بات میں اس وقت آپ کی خدمت میں بڑی اہم عرض کروں کہ ایک بہت اہم ترین چیز ہے، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے خاص توجہ بھی چاہوں گا اور تصدیق بھی چاہوں گا۔ ایک بہت اہم ترین چیز ہے اور وہ ہے نظریے کا کلیئر ہونا، نظریے کا صاف، کانسیپٹ کا کلیئر ہونا۔ ہمارے بھائیوں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا نظریہ صاف رکھیں۔ عقائد کی حفاظت کے لیے پہلی منزل عقیدے کا صاف ہونا، نظریے کا صاف ہونا۔ اگر اللہ کا ایک ہونا قرآن سے ثابت ہو گیا، دیکھیے اگر آپ نے محسوس کیا تو شاید آج کی اس تقریر کی سب سے قیمتی بات یہی ہوگی کہ اگر ہم نے قرآن اور حدیث سے یہ نظریہ قائم کر لیا اور یہ طے ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، تو پھر ہزاروں کتابیں بھی خدا کو دو ثابت کریں، کتابیں تو غلط ہوں گی، عقیدہ غلط نہیں ہوگا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے کہ اگر ہمارا یہ عقیدہ قائم ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، بس ایک ہے تو پھر ایک ہی ہے، اس لیے کہ قرآن نے قل هو اللہ احد کہا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہزاروں کتابیں بھی اگر اس بات پر دلالت کریں کہ خدا دو ہیں تو کتابیں غلط ہو سکتی ہیں مگر عقیدہ غلط نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ اللہ کسی غیر معصوم کو نبی نہیں بناتا، کسی غیر پڑھے لکھے کو اللہ رسالت ادا نہیں کرتا، کسی بزرگ کو اللہ نبوت پر مبعوث نہیں کرتا، تو پھر جب عقیدہ قائم ہو گیا تو پھر پوری دنیا کی
کتابیں یہ ثابت کرتی رہیں کہ پیغمبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کتابیں تو غلط ہوں گی، محمد کے علم پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا سا غور پر بیدار ہو کے ذرا سنیں، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں کہ یہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی عظمت و جلالت کے لیے قرآن اور حدیث عقیدہ بنا رہی ہے، تو پھر اب کسی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح نبوت کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے، امام بھی نبی کی طرح معصوم ہوتا ہے، امام بھی نبی کی طرح عالم ہوتا ہے، امام بھی نبی کی طرح ہی شجاع اور بہادر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی مجلس میں عرض کروں گا اس مسئلے پر تفصیل سے۔ تو پھر جب طے ہو گیا کہ اللہ امام معصوم کو بناتا ہے، اللہ امام شجاع کو بناتا ہے، اللہ امام عالم کو بناتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ امام کو صرف امام نہیں بناتا بلکہ حجت اللہ بناتا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ امام کو حجت اللہ بناتا ہے، تو پھر ساری دنیا مل کے بھی یہ کہے کہ انہوں نے ان کی بیعت کر لی، انہوں نے ان کی بیعت کر لی، انہوں نے ان کی بیعت کر لی، تو بیعت ثابت کرنے والے تو غلط ہوں گے، مگر نہ علی کی بیعت ثابت ہوگی نہ سید سجاد کی بیعت ثابت ہوگی۔ صلوات پر محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، یہ سارے معاملات سمجھنے کے میں نے مولا علی نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ دیکھیے اگر امام زین العابدین ہی کی بیعت ثابت ہو گئی تو پھر دو بڑے مسئلے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مولا علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اچھا ایک بات یہاں پر رک کے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، جن لوگوں نے یہ لکھا بھائی اگر کوئی امام زین العابدین کے لیے کہہ رہا ہے تو بہت بڑا زور لگا دیا لوگوں نے مولا علی کے سلسلے سے، انہوں نے ان کی بیعت کر لی، ان کی بیعت کر لی۔ لیکن ایک بڑی قیامت کی بات ہے جناب بھائی، آپ سنیں بہت غور سے، لکھنے والوں نے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی یہ لکھا کہ رسول اللہ کی بعد مولا علی نے فوراً بیعت تو نہیں کی، لیکن جناب سیدہ کی شہادت کے بعد بیعت کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کم سے کم اتنے تو قائل رہے کہ جب تک فاطمہ زندہ رہیں اس وقت مولا علی نے بیعت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی نے اس وقت تک بیعت نہیں کی جب تک جناب سیدہ زندہ رہیں۔ تو یہ بات خود سے طے ہو گئی کہ فاطمہ نے بیعت نہیں کی۔ یہ مجمع کیسے سنے گا؟ آپ کیسے کریں گے؟ اللہ کے لیے توجہ فرمائیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب سیدہ نے بیعت نہیں کی۔ شاید آپ نے غور ہی نہ کیا کہ میں کہاں سے کھیر کے ادھر لے آؤں گا۔ پیغمبر کے بعد مولا علی نے بیعت بعد میں کی تو کی، لیکن اب جناب سیدہ جب تک زندہ رہی انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ نے بیعت نہیں کی، سیدہ نے بیعت نہیں کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ نے بیعت اس لیے نہیں کی، بی بی راضی نہیں تھی۔ یہ کون بی بی راضی نہیں تھی؟ وہ بی بی راضی نہیں تھی جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ کا بیعت نہ کرنا ان کے ناراض ہونے کی دلیل ہے، اور فاطمہ کا ناراض ہونا اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ علی کی زندگی کا فلسفہ ہی صرف اتنا ہے کہ علی صرف اسی سے راضی رہے جس سے اللہ راضی رہا۔ غور ہی نہیں کیا بھائی، علی صرف اسی سے راضی رہے جس سے اللہ راضی رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے اللہ راضی اس سے علی راضی، اور جس سے اللہ ناراض اس سے علی ناراض۔ لیکن اللہ اسی سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہے، اور اللہ اسی سے ناراض ہے جس سے فاطمہ ناراض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نے کسی مغصوب کی بیعت نہیں کی۔ غور کیا آپ نے؟ علی نے کسی مغصوب کی بیعت نہیں کی۔ شاید اس رخ سے آپ نے غور ہی نہ کیا ہو کہ اگر علی کسی طاغوت کی بیعت کر لیتے تو حسین انکار نہ کرتے۔ غور کیا آپ نے؟ حسین انکار نہ کرتے، اور اگر حسین بیعت کر لیتے تو بھی سید سجاد سے سوال بیعت ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نے بیعت نہیں کی، اور صرف ہم نہیں کہہ رہے کہ بیعت نہیں کی، صرف یہ مومنین
علمائین نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف بیعت نہیں کی، صرف ہمارے خطبہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیعت نہیں کی، صرف ہمارے علماء ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیعت نہیں کی، بلکہ خود حاکم شام نے اپنے بیٹے یزید کو جو وصیت اور نصیحت کی اس میں یہ جملہ اس نے صریح طور پر کہا کہ یہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے، یہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات تو یزید کا باپ بھی جانتا تھا کہ حسین کے باپ نے کسی کے باپ کی بیعت نہیں کی، حسین کے باپ نے کسی کے باپ کی بیعت نہیں۔ امام حسین بیعت کیسے کریں گے؟ اس لیے وہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے۔ جب بیعت نہیں کریں گے، دیکھیے قبلہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، حاکم شام امام حسین سے یزید نے بیعت مانگی۔ اب بات آ گئی فرض کرو کہ حاکم شام یزید نے کس سے بیعت مانگی؟ امام حسین سے۔ ایک سوال ہے بزرگوں سے بھی، ہمارے بھائی جو نوجوان بیٹھے ہوئے ان سے بھی سوچ کے بتائیے، کیا حسن ابن علی سے بیعت مانگی جا سکتی تھی؟ مولا علی سے سوال بیعت ہوا سقیفہ کے مسئلے پر، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ مولا علی کے بعد مولا علی چوتھے مرحلے پر خلیفہ بلا فصل ہو گئے۔ امام حسن سے سوال بیعت ہو سکتا تھا؟ اے سوال صحیح ہے یا غلط؟ ہو سکتا ہے سوال بیعت؟ نہیں ہو سکتا۔ ٹیکنیکل طریقے پر اگر آپ غور کیجئے تو امام حسن سے سوال بیعت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حسن خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ البتہ ہم مولا علی کے بعد کسی کو امیر المومنین اپنے نظریے پر اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں معصوم نے بنا کیا، اور یہ بھی کم سے کم ہمارے لیے ہمارا معیار سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب ہم علی کے بعد علی جیسوں کو امیر المومنین نہیں کہتے تو کسی ایسے ویسے کو امیر المومنین کیسے کہیں؟ تو مولا امام حسن جو تھے وہ مولا علی کے بعد خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین، ان سے تو بیعت مانگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حاکم شام نے امام حسن سے کیا مانگا؟ بیعت نہیں مانگی، حکومت مانگی۔ یہ جو سلوک کا مسئلہ ہے، یہ سلوک کے ذریعے سے امام حسن سے وہ حکومت چاہتا ہے، بیعت نہیں چاہتا۔ اب امام حسن نے حکومت دے کے دین بچا لیا، کیونکہ اگر امام حسن اپنی حکومت بچانے کے لیے لڑتے تو ایک نئی مصیبت یہ پیدا ہوتی کہ لکھنے والی تاریخ یہ لکھتی کہ حسن نے اپنی حکومت کے دفاع میں لڑائی کی۔ ہمارے اعتبار سے تو وہ امام تھے، مگر حکومت کے لحاظ سے چونکہ وہ خلیفہ تھے لہذا اپنی حکومت بچانے کے لیے وہ لڑے، اور اگر شہید ہو جاتے تو یہی کہتے کہ حکومت کے دفاع میں امام حسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ لہذا امام حسن کے پیش نگاہ جو تیسری وہ تھا دین، آپ نے حکومت کو دے دیا، دین بچا لیا۔ لیکن عزیزو حکومت تو امام حسن نے دی تو بیعت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جناب سبط اکبر نے کتنے غضب کا کام کیا کہ صرف امام حسن مجتبیٰ نے حاکم شام کو صلح نامے کے ذریعے حکومت ہی نہیں دی بلکہ ایک شرط کے ذریعے اس سے بیعت لینے کا اختیار چھین لیا۔ کیا بات! دیکھیے اتنی خاموشی سے آپ سنیں تو شاید مشکل ہو جائے، ذرا سا غور فرمائیں کہ امام حسن نے شرط صلح نامے میں تحریر کی، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامینیٹ نہیں کر سکتے۔ سنا ہے آپ نے شرط کو یا نہیں سنا؟ کہ تم اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ نہیں بنا سکتے کا مطلب یہ کہ یہ صرف شرط نہیں ہے، یہ حاکم شام سے امام حسن نے بیعت لینے کا اختیار چھین لیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں خود، وگرنہ میرے بعد میرا بھائی حسین حکومت کرے گا اور خلیفہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاکم شام سے بیعت لینے کا اختیار چھین لیا امام حسن نے۔ یہی وجہ تھی جب دربار ولید میں سوال بیعت اٹھا تو امام حسین نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں تو نے کیوں بلایا ہے؟ صبح ہونے تو پھر دیکھیں گے کس کو کس کی بیعت کرنا چاہیے۔ آیا یزید کو حسین کی بیعت کرنا چاہیے یا یزید سے بیعت مانگنا چاہیے؟ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی، حالانکہ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اس سلسلے میں سب نے کہا کہ بیعت نہیں کی امام حسین کی بیعت کے بارے میں، اس لیے کہ کربلا اس بات کی صریح گواہ ہے کہ امام
پرہیزگار صحیح امام سے بیعت مانگے گا فاسق ہو جائے گا، اس لیے کہ تقویٰ حسین کی بیعت کرنے میں ہے، حسین سے بیعت مانگنے میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ حسین کی بیعت صرف حسین کی بیعت نہیں ہے، بلکہ جناب مسلم ابن عقیل جب کربلا کوفہ تشریف لے گئے تو جو خطبہ آپ نے سوال بیعت کے سلسلے سے پڑھا، اس میں امام حسین کی طرف سے جب بیعت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی بیعت کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں ابو عبداللہ کی بیعت کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں حسین ابن علی کی بیعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کی بیعت دراصل اللہ کی بیعت تھی، اور صرف حسین کی نہیں بلکہ جب امام آخر عرصہ غیبت کے بعد ظہور فرمائیں گے اور خانہ کعبہ سے حضرت کا ظہور ہوگا تو اپنا ہاتھ پھیلا کے امام فرمائیں گے کہ یہ میرا ہاتھ یہی اللہ کا ہاتھ ہے اور اس پر اللہ کی بیعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے امام کو اپنا نمائندہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ بیعت کرنے کے لیے نہیں بیعت لینے کے لیے آتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد امام، یہ نظریہ امامت کا ایک ایسا اہم ترین نظریہ ہے کہ اگر یہ قابل قبول ہے تو یقین جانیے توحید بھی محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے اور رسالت بھی محفوظ ہے۔ بس قبلہ بات تمام ہو گئی۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو کل کروں گا، جو اس سلسلے میں باتیں رہ گئی ہیں کہ یہ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ امامت تحفظ توحید اور رسالت کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ امام کو اللہ حجت بناتا ہے۔ کسی مجلس میں موقع رہا تو حجت کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ حجت کسے کہتے ہیں، حجت کا مطلب کیا ہے۔ تو امام، ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں اس وقت وہ بات تمام ہو جائے کہ ہمارے یہاں امام اجماع سے نہیں بنتا، شورا نہیں ہوتی، وصیت و قہر و غلبہ استعمال نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں امامت کے لیے بہت اہم ترین چیز چاہیے اور وہ ہے نص معصوم۔ نص معصوم کا مطلب یہ کہ وہ دلیل کی اعلیٰ درجے کی قسم کے جو پرٹیکولر ایک لفظ پر دلالت کرتی ہے کہ معصوم کہے کہ معصوم میرے بعد یہ معصوم ہو گئے۔ چنانچہ جس کے لیے نص ہو اسے منصوص کہتے ہیں، اب نص بھی معصوم کی زبان نہیں ہوتا کہ نص صرف نص نہ ہو بلکہ منصوص من اللہ قرار پائے۔ بیعت کسی دوسرے کی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ علی کے مقابلے پر جو تابوت آئے ان کا عالم یہ تھا کہ کوئی اجماع سے بنا، کوئی شورا سے، کوئی وصیت سے۔ اب بات آ گئی ہے تو سن لیجئے کہ یزید تاریخ خلافت کا وہ خلیفہ ہے جس کے لیے حکومت کے چاروں فارمولے استعمال، اجماع، شورا، وصیت و قہر و غلبہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حسن ابن علی نے سلوک کر بھی اسی لیے لی تھی تاکہ چاہتے تھے کہ چاروں فارمولے استعمال ہو جائیں اور پھر حسین تلوار کھینچیں تاکہ صبح قیامت تک نہ اجماع سر اٹھانے کے قابل رہے، نہ وصیت سر اٹھانے کے قابل، نہ شورا سر اٹھانے کے قابل رہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اس قدر شکست دی ہے بیعت کو کہ سوال بیعت تمام ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دو چیزیں ہیں، آپ اگر کسی بیج کو بو دیں تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ درخت کی شکل میں نکل آتا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے تو دو طریقے ہیں، یا تو اسے چھاٹا جائے اور یا پھر کاٹا جائے۔ چھاٹنے کا معاملہ یہ ہے کہ ٹیمپریری ختم ہو جائے گا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر ویسے ہی ہوگا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ہٹ جائے تو پھر ہٹ ہی جائے۔ یہ بیعت کا بیج جو ہے یہ سقیفہ بنی سعدہ میں بویا گیا تھا۔ علی کے سامنے جب شجر کی شکل میں آیا تو مولا علی نے ذوالفقار سے اسے چھاٹ دیا صفینوں نے اڑوا، معاملہ غائب ہو گیا۔ تھوڑی دنوں کے بعد پھر حسن کے سامنے جب شجر کی شکل اختیار کرنے لگا تو امام حسن نے پھر سلو کی کئی چیزیں چھاٹ دی۔ حسین کے سامنے جب پھر تناور درخت کی شکل میں آیا تب حسن ابن امام حسین نے کہا کہ 2 مرتبہ چھاٹا جا چکا ہے، اب یہ چھٹے گا نہیں، اب یہ اکھاڑ کے پھینکا جائے۔ اب جو بیعت کے شجر کو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے اکھاڑ کے پھینکا ہے تو عالم یہ ہے کہ اتنا وزنی تھا انکار حسین کہ سوال بیعت وزن انکار حسین برداشت نہیں کر سکتا، ختم ہو گیا۔ یہ حسین ابن علی کی نہیں ہے، حسین کی نہیں، کتنی وزنی ہے حسین کی، ہاں کتنی وزنی ہے اس کا اندازہ تو خود یزید کو بھی تھا، اسی لیے اتنا زور دے رہا تھا۔ کتنی وزنی ہے حسین کی، ہاں کتنی وزنی ہے حسین کی نہیں، اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ ایک شخص ہے، عاشور کی صبح اس کے ہاتھ میں رسوان ندامت ہے، اس کے چہرے پر نقاب ہے، تاریخ نے اس کا نام
کا مطلب یہ ہوا کہ حسین ابن علی سے سوال کر رہا ہے، جواب حسین سے چاہیے. امام کو اختیار ہے ہاں کہیں یا نہ کہیں. امام سے جواب چاہتا ہے ہاں میں یا نہ میں. کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے، بخشش کی گنجائش ہے، مغفرت کی گنجائش ہے؟ میں عالم اسلام کے قلمدان حضرات صاحبان قلم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی قلم میں اتنی طاقت ہے جو حسین کی ہاں سے پہلے حر کو جنتی لکھ دے؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے. ہے کسی قلم میں اتنی طاقت جو حسین کی ہاں سے پہلے حر کو جنتی لکھ دے؟ قسمت اچھی تھی اس کے بازوؤں سے عثمان نے دامت کھول دی، نقاب الٹ دی، فرمایا کیا کہنا تیرا، تو حر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جواب حر ابن جدید کو جو ملا ہے امام حسین کی طرف سے وہ پازیٹیو جواب، یس ہاں. سوال اب پھر یہ ہے کہ اب حسین ابن علی نے جب ہاں کہہ دی تو کیا اب کسی قلم میں اتنی طاقت ہے جو حسین کی ہاں کے بعد حر کو جہنمی لکھ دے؟ کسی قلم میں اتنی طاقت ہے جو حر کو حسین کی ہاں سے پہلے جنتی لکھ دے؟ یا کسی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ جو حسین کی ہاں کے بعد حر کو جہنمی لکھ دے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی وزنی ہے حسین کی ہاں، یہ حسین کی ہاں کو جنت کہتے ہیں اور حسین کی نا کو جہنم کہتے ہیں. خدا کی قسم شرف اس گھرانے کے علاوہ کہیں نظر ہی نہیں آیا. باپ کے میرا اور تیرا میں جنت و جہنم ہے، بیٹے کے ہاں اور نہیں میں جنت و جہنم. جناب سید الشہداء کہتے ہیں ہاں تو بس ہاں، اور امام حسین کہتے ہیں نہیں تو بس. حسین کی ہاں جنت، حسین کی نہ جہنم. بس کیا کہنا. وہ آیا تھا اس قدر پہ کرے شرمندگی اور ندامت بن کے بارگاہ امامت میں. یہ حضرت سے بخشش چاہتا تھا. امام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ آہا فاطمہ کے لالی کریمی پہ بھی نثار ہو جائیے. کیا غضب کا جواب دیا، کہنے لگے میں نے بھی بخشا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. اگرچہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اللہ بخشے بعد میں حسین بخشے. امام فرما رہے کہ میں نے بھی بخشا، میرے خدا نے بھی بخشا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے حسین نے بخشا بعد میں خدا نے بخشا. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اب اگر حسین معاف نہ کریں تو اللہ ابھی معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ حر جو ہے یہ حسین کا مجرم ہے. اب یہ مجموعہ سوچ سمجھ کے ہمیں بتایا کہ جب حسین کے معاف کیے بغیر اللہ حر کو معاف نہیں کرتا تو فاطمہ کے معاف کیے بغیر دروازہ جلانے والوں کو کیسے معاف کرتے اور فدق چھیننے والوں کو کیسے معاف کرتے؟ تو جس کا مجرم ہے وہ بخشے. حسین ابن علی نے فرمایا کہ میں نے بھی بخشا اور میرے نہ صرف یہ کہا بلکہ اس کے وہ بازوؤں میں جو عثمانی ندامت باندھ کی آیا تھا کھول دی، چہرے پر نقاب ڈال کے آیا تھا وہ اتار دی. حالانکہ یہ کام وہ اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتا تھا کہ اب بخشش ہو گئی بیٹا کہ ہاتھ کھول دے، چہرے سے نقاب الٹ. حسین ابن علی نے خود کیا. ایک جملہ کہوں، اہل عرفان اور اہل احساس بیٹھے ہوئے شاید محسوس کریں تو خاموش نہ رہیں کہ یہ حسین ابن علی کی بارگاہ ہے. یہاں صرف بخشا نہیں جاتا، یہاں آثار گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں. حسین کی بارگاہ یہاں صرف معاف نہیں کیا جاتا، یہاں آثار گناہ ہی مٹا دیا، قصہ ختم. آیا ہی نہیں تھا کوئی بازوؤں کو باندھ کے ایسے کھول دی حسین نے اس کے بازوؤں سے عثمان السلام جیسے کوئی آیا ہی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بیٹے سے کہ میں حسین کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے کہ میری وجہ سے ساری تکلیف ہے، لہٰذا میرے چہرے پر نقاب ڈال دو. حسین ابن علی بھی تو دیکھ رہے تھے کہ تو پہ کرے شرمندگی اور ندامت بن کے آیا اور سمجھ رہا ہے کہ تو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں. آ میرے گلے لگ، میں اب تیرے ہی چہرے کو قیامت تک حریت کا چہرہ بناؤں. اب جو بھی قیامت تک حر صفت اور حر ضمیر ادھر سے ادھر آنا چاہے گا تو حریت کا چہرہ خود خود. یہ کرم حسین ابن علی کا امام حسین کی بارگاہ میں حر کو ملا. کیا کہنا، کیا کہنا، جانے قربان ہو جائیں حسین ابن علی کی کریمی کے. اس قدر نوازا ہے ان کو کہ جوان بیٹے کی آواز آئی. آپ سوچئے کہ جب جوان بیٹے نے میدان سے حر کو آواز دی ہوگی تو کتنی جلدی بیٹے کی آواز وہ حر پہنچی. تصور کر سکتا ہے؟ جوان بیٹا زخمی ہو کے میدان میں گرا
قاسم تھے، نہ محمد تھے، نہ سعید تھے، نہ زہیر تھے، اکیلے تھے، کبھی زمین پر گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے اور کبھی اٹھتے تھے، یا علی یا علی یا علی کہتے جاتے تھے۔ اللہ جانے نجف سے علی مرتضیٰ کو بلا رہے تھے یا کربلا کے علی اکبر کو آواز دے رہے تھے، مگر جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں حسین ابن علی نے دیکھا کہ سینے پر علی اکبر برسی کی علی کھائے سو رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ علی اکبر ایک مرتبہ زخم علی اکبر میں ہاتھ ڈالا، آستینوں کو الٹا، اب جو سینے سے برسی کی علی کھینچی تو اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین نے منہ پہ منہ رکھ کے کہا یا بنیا للدنیا بعدک لفا، میرے لال تیرے بعد یہ زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ عزیزوں بس مجلس تمام ہوئی، روایت کہتی ہے کہ علی اکبر دنیا سے ستارے حسین ابن علی نے خور کے بیٹے کی لاش کو کتنی تیزی سے اٹھایا، لے کے خیمے کی طرف پہنچے، لیکن اب عباس کا جانا حسین کی کمر توڑ چکا ہے۔ اب کوئی صحابی اور ناصر اور عظیم ناصرت کرنے والا صحابی واقعی نہیں ہے، حسین اکیلے ہیں۔ آپ عزیزوں سنیں کہ بس مجلس ختم ہو گئی، خطیب اکبر ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ میری طرف دیکھیں اگر تصور ہو جائے تو کلیجہ منہ کو آ جائے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی ذاکر علی اکبر کی لاش اٹھنے کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ حسین نے اکبر کی لاش اٹھائی۔ مجلس تمام ہوتا ہے، یہی کہتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی ذاکر علی اکبر کی لاش اٹھنے کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے حسین نے علی اکبر کی لاش اٹھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے بچوں کے جنازے اٹھتے ہیں، ایسے جوانوں کے جنازے نہیں اٹھتے، ایسے بچوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، جوانوں کے جنازے ایسے نہیں اٹھائے جاتے۔ علی اکبر کی لاش حسین نے کیسے اٹھائی؟ کیا قیامت امیر صاحب کہتے ہیں کہ مشکل کشا علی میرے حاجت روا علی، مشکل کشا علی میرے حاجت روا علی، کڑیل جوان کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی۔ یہ کہہ کہ حسین نے سینے سے سینہ ملایا، گلے میں باہیں ڈالی، جوان بیٹے کی میت کو اٹھایا، لے کے چلے، شکستہ کمر سے چند قدم سے زیادہ نہ چل سکے، لاش کو زمین پر رکھا، بنو ہاشم کے بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کی لاش کو سہارا دے کے چلے، پیچھے پیچھے حسین قبر کو سنبھالے ہوئے، یا بنیا وا ولدا والیا کی صدائیں بلند کرتے ہوئے۔ بس آخری جملہ مجلس تمام، روایت کہتی ہے کہ صبح سے اب تک کسی شہید کی میت آئی، زینب نے عزم کا مظاہرہ کیا، بی بی خیمے میں رہیں، لیکن جب اکبر کی لاش لے کے بچے خیموں کی طرف بڑھے، علی کی بیٹی خیمے کا پردہ الٹ کے باہر نکل آئی۔ حسین نے کہا بہن خیمے کی طرف چلو، زینب خیمے میں آئی، اکبر کی لاش کو ماتم ہوا، سیدانیوں نے سر و سینہ پیٹا، ام لیلا کی دنیا اجڑ گئی، اس لیے کہ 18 سال کا جوان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ربنا تقبل منا انک
عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليكم أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أشهد أنك قد جاهدت ونسيت وصبرت حتى أتاك اليقين لعن الله الظالمين من الأولين والآخرين ولكم بدرك الجليل السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بالقدوس السلام عليك يا مغيث الشيد الزوال في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان عرب عجم السلام عليك يا بلطن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زمان هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ودورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد يا عبد الله أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وأنك حي عند ربك ترضى واسأل ربك ربي في قضاء حوائجي اللهم ارزقنا شفاء الحسين يوم الدلول وثبت قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب